ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط اور یعقوب کی اولاد کانوا ھودا او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا تم یہ کہتے ہو؟ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ کیونکہ ان کو یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم اسماعیل، یہ یہودی کہتے یہ یہودی تھے، عیسائی کہتے یہ عیسائی تھے، ہر ایک اپنے اپنے ساتھ ان کو منسوب کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے کہ اے پیغمبر ان کو کہے انتم عالم ام اللہ، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کو خبر نہیں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تم جب جو فتوے لگاتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم عیسائی تھے، اس لیے، اور پھر یہودی تو یہودا سے ہے، اور یہودا سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا یہودا تھا، اس کی نسبت سے یہودی آگے نسبت چلی ہے، تو ابراہیم تو اس سے بہت پہلے ہے، تو یہودی کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے فرمایا کہ انتم عالم ام اللہ، کیا تم میں زیادہ خبر ہے اللہ سے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادت عندہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی ہے اس کے نزدیک، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا نہیں تھے، اور دین ابراہیمی کی حقیقت کیا ہے۔ جب یہ ساری حقیقت ثابت ہو چکی ہے اور پھر بھی وہ انکار کر کے ضد میں آ کے محمد کا انکار کرتا ہے اور دین ابراہیمی سے منہ موڑتا ہے، فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اور تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، تم جو کرتے ہو اللہ کو پوری پوری خبر ہے۔ تلک امۃ قد خلت، اب یہاں پر پھر وہی آیت دہرائی۔ پہلی آیت کا تعلق پیغمبروں کے ساتھ تھا کہ ان پیغمبروں نے جو کیا، وہ پیغمبر ایک جماعت تھی وہ کر گئی، اب تم اپنے عمل کے جواب دو۔ اب یہاں تلک امت سے امتوں کے ساتھ تعلق، بنی اسرائیل میں جو گزر گئے یا مسلمان جو ہیں، یا امتوں کا ذکر ہے کہ جو ایک امت نے جس طرح کا نہج پہ دین اختیار کیا وہ اس کا عمل ہے، کسی دوسرے پہ اس کا کوئی بار نہیں ہے، اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں تلک امت قد خلت۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے جو پہلے والی بات تھی، اس کو دہرایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ پہلے کہا گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ بھئی تم اپنے ان کی نسبتوں پر جو اپنے ناز نہ کرو، بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو تمہارے بڑے ہیں، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر یہ امت محمدیوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ اصول سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے انبیاء نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا تم کہیں ان کے دھوکے میں نہیں آ جانا۔ جیسے یہود و نصارہ دھوکے میں آ کے اس نسبت پر ناز کر رہے ہیں، ایسے تم بھی دھوکے میں آ کے اس نسب و نسبت کی ناز میں نہ آنا، بلکہ عمل کر کے ہی کامیابی کا راستہ اختیار کرنا۔